کہ ایران یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ جو نیتن یاہو وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایران کا یہ جو دعویٰ ہے ابھی تک تو اس کے اندر صداقت نظر آتی ہے۔ اگر اس کے اندر صداقت نہ ہوتی تو نیتن یاہو فوراً جو ہے باہر آتا اور پبلک کے اندر اپنا موقف پیش کرتا، بالکل کوئی بھی یہی بات۔ بیان بازی جو ہے وہ ان کی جاری ہو سکتی تھی۔ جس طریقے سے صدر مسعود پزشکیان کے لیے کہا گیا کہ وہ غالباً شہید کیے جا چکے ہیں، لیکن پھر ان کا جب ویڈیو بیان سامنے آ گیا تو اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ تو نیتن یاہو ابھی تک جو ہے وہ اس کا کوئی سامنا نہیں ہوا، جس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ فی الحال ایران کا یہ جو دعویٰ ہے ابھی تک تو اس کے اندر صداقت نظر آتی ہے۔ روس بھی کہہ رہا ہے، روس نے یہ کہا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ اس کو شروع ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ عندیہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے مزید اگر حملے کیے تو پھر شاید ہم بھی اس کے اندر کود پڑیں۔ جو ان کے بہت سارے ایسے کیمراز ہیں جو کہ اس ٹائم پہ سرویلنس کے اور ٹریفک کے کیمراز ایران کے اندر لگے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو ہیک کر لیا گیا تھا کافی عرصے سے، اور مانیٹر کیا جا رہا تھا کہ کہاں کہاں جو ہے موومنٹ ہو رہی ہے، وی آئی پی موومنٹ کہاں کہاں ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے ان وی آئی پی موومنٹ کا پتہ لگاتے ہوئے لوگوں نے جو ہے وہ ان کو پھر ٹریک کیا اور پھر ان کا جو ہے وہ شہادت عمل میں آئی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ایران امریکہ اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے۔ کل جو امریکی صدر ہیں ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی فوجی کارروائی کا اگلا مرحلہ جو ہے انتہائی ہولناک ہوگا، زمینی فوجیں بھی جو ہیں بیچ سکتی ہیں، جبکہ ایران کی جانب سے بھی جو اسرائیل کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو سعودی عرب میں کہہ لیں کہ ان کے سفارت خانہ تھا وہاں پر بھی حملہ کیا گیا، اطلاع دیا آ رہی ہے۔ تو ہمارے ساتھ اس سارے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں چیئرمین جوانان پاکستان عبداللہ حمید گل صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا عبداللہ حمید گل صاحب۔ سب سے پہلے تو سر یہ ذرا بتا دیجئے گا کہ یہ جو امریکہ اتنی لمبی جنگ افورڈ کر سکتا ہے، مس کیلکولیشن ہوئی ہے، یا پھر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد اب کیا وہاں پہ صورتحال بنے گی؟ ایران بھی جو ہے ابھی تک اٹیک کر رہا ہے اور اسرائیل بھی اٹیک کر رہا ہے، تو یہ معاملہ کہاں تک سر آپ کو جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، جو وال اسٹریٹ جرنل ہے اس کی ابھی ایک رپورٹ آئی ہے، اس کے اندر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ غالباً اس مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کا جو اسلحہ ہے وہ ایگزاسٹ ہو رہا ہے اور وہ ختم ہو رہا ہے۔ ان کے پاس ریچارج کرنے کے لیے جو اپنے پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ہرٹز اور بلومبرگ اخبار جو ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، جو اسرائیلی تو ہرٹز جو ہے وہ اسرائیلی اخبار ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای کے پاس خاص طور پہ، کیونکہ سب سے زیادہ جو اسرائیل کے بعد نشانہ بننے والا ملک ہے وہ عرب امارات ہے، اور اب عرب امارات کا آپ کو پتہ ہے ایک بڑی فریجائل اکانومی ہے، ساتھ ساتھ ان کا جو ٹورزم کے اوپر بہت زیادہ چلتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کا ایئر لائن جو ہے امارات ایئر لائن، وہ ایک بڑی دنیا کے اندر ایک نامور ایئر لائن ہے اور چلتی ہے پوری دنیا کے مختلف کنیکشنز کے ساتھ۔ تو اس ٹائم پہ تو وہاں تمام کے تمام لوگ سٹرینڈڈ ہیں اور اس ٹائم پہ پھنسے میں ہیں، نہ وہ کہیں جانے کے قابل ہیں نہ کہیں وہ آنے کے قابل رہ گئے ہیں۔ ایسی صورت کے اندر لگتا یہ ہے کہ اب جو نیا اس ریجن کے اندر ایک اکنامک ہب بنتا جا رہا ہے وہ شاید پاکستان ہو۔ اگر ہم اپنے حالات کو ذرا بہتر کر لیں اور دہشت گردی کے واقعات میں قابو کر لیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا نادر اور سنہری موقع ہے، جس کے اندر پاکستان خطے کے اندر ایک بہترین کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہوائیور ابھی جو ہم آپ کے سوال کی طرف اگر واپس آ جائیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ امریکہ کے جو اندر ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے۔ زیادہ تر جو تعداد اس ٹائم پہ ہے امریکہ کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جنگ جو ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کانگریس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ نہ انہوں نے جنگ سے ہمارے لیے مشورہ کیا نہ پوچھا، اور اسی طریقے سے جو ہے اس کے اہداف جو تھے وہ بڑے غلط تھے، کیونکہ ایک تو آیت اللہ خامنائی کی شہادت جو ہے بذات خود وہ ایک بہت بڑا سانیہ ہے، جس نے بجائے عوام کو باہر نکل کے حکومت پر قبضہ کرنے کے ان کو مزید مستحکم اور مضبوط کر دیا ہے کہ وہ آیت اللہ خامنائی کے راستے کے اوپر چلیں
اور مرگ بر امریکہ کے نعرے لگائیں. اب جس طریقے سے 165 بچیوں کی شہادت ہوئی ہے وہاں، اور اس کے اوپر میناب شہر کے اندر جس طریقے سے رکت آمیز مناظر اور امریکی مخالفت کے اندر جو ایک غم و غصہ اور ان کے نعرے بلند ہوتے دیکھے، ان سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ کا رجیم چینج کا جو منصوبہ تھا وہ تو وہاں ناکام ہوا. اور اچھا یہی گل صاحب یہ کہنا جو ہے بتائیے وال گا کہ اسٹریٹ جرنل امریکہ کا بھی کیا ہے. وہاں پر اپنی یہ جو زمینی فوجیں ہیں یہ بھیج سکتا ہے؟ آپ کا کیا اس پہ تجزیہ ہے؟ کیونکہ افغانستان پہ جب لاسٹ ٹائم امریکہ نے اپنے فوجی بھیجے تھے تو وہ زندہ واپس تو نہیں آئے تھے، تو اب ایران میں یہ اپنے فوجی بھیجے گا؟ اس طرح کی غلطی کرے گا امریکہ سر؟ دیکھیں امریکہ جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ وہاں وہ اپنے جو سپاہی ہیں ان کے جنازے کافنز میں ریسیو کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ابھی بھی یہ جو جنازے گئے ہیں وہاں، ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ امریکہ کو جسٹیفائی کریں. اور خاص طور پہ جب ان کے 3 اسٹیٹ آف دا آرٹ جہاز جو ہے وہ گر چکے ہیں، جنہوں نے غالباً جنگوں کے اندر 105 سے زیادہ طیارے مار گرائے ہوئے ہوں. F-15 یہ وہ F-15 طیارہ ہے جو کٹی پتنگ کی طرح گر رہا تھا. یہ تو خود جو ہے وہ شکار ہو گیا شکاری کے ہاتھوں. مقصد یہاں یہ کہنے کا ہے کہ اب جو صورتحال چل رہی ہے وہ ایسی گھمبیر ہوتی چلی جا رہی ہے، جس سے مشرق وسطیٰ کے اندر آگ تو لگی ہے، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ روس بھی کہہ رہا ہے. روس نے یہ کہا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ اس کو شروع ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں وہ یہ عندیہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے مزید اگر حملے کیے تو پھر شاید ہم بھی اس کے اندر کود پڑیں. یہ میرے خیال میں ڈپلومیٹکلی چائنا نے بھی اسی طرح کے بڑا اسٹرانگ بیانات دیے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا بیانات رہتے ہیں یا عملی بھی اس کا کوئی حل ہوگا، کیونکہ اس ٹائم پہ صورتحال یہ ہے کہ تہران شہر جو کہ مرکز ہے اس ٹائم پہ بمباری کا، دیگر بھی شہر ہیں لیکن تہران ظاہر ہے ایک کیپٹل سٹی ہونے کے ناطے. اب تہران شہر کے اندر تقریباً 60% لوگ جو ہے وہ مختلف شہروں میں جو 4-5 گھنٹے کی مسافت پہ ہیں وہاں سے، وہاں وہ نقل مکانی کر چکے ہیں. اور 40% لوگ جو ہے وہ رہ رہے ہیں. اس ٹائم پہ حکومت کی مشینری کام کر رہی ہے، حکومت جو ہے وہ ہر طرح سے سہولت فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اچھا عوام گل کو. صاحب یہ بتائیے گا، یہ میں آپ کی بات یہ بتائیے گا کہ ابھی کچھ کل کی خبر یہ تھی کہ ایران یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ جو نیتن یاہو صاحب ہیں وہ ان کو وہ ہلاک ہو گئے ہیں یا ان کا پتہ نہیں چل رہا. اس کے بعد یہ خبر آئی اسرائیل کی جانب سے کہ جی وہ بچت ہو گئی ہے ان کے، لیکن یہ انہوں نے تصدیق کی کہ جس جگہ پر نیتن یاہو تھا وہاں پر حملہ کیا گیا ہے، اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے. لیکن اس کے بعد نیتن یاہو کی کوئی تصویر، کوئی ایسی چیز منظر عام پہ نہیں آئی، جس کے بعد یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چل رہی ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ کہیں ہلاک ہو گئے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ یہ اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ جب بھی کسی ایسی اعلیٰ شخصیت کی جانب سے، اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ کسی بڑے نام کی یا کسی بھی ملک کے سربراہ کی جب کوئی ایسے واقعات آتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ کچھ باتیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ دیگر جگہ پہ چل پڑتی ہیں. ابھی اس کے حوالے سے تو یہ ہے کہ یہ مردار ہوا ہے یا نہیں ہے یہ تو خیر وقت بتائے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس بلڈنگ کے اوپر جس میں اس کے باقی رفقا بھی تھے ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور یہاں جو ہے اس کو بہت شدید نقصان پہنچا ہے. اگر اس کے اندر صداقت نہ ہوتی تو نیتن یاہو فوراً جو ہے باہر آتا اور پبلک کے اندر اپنا موقف پیش کرتا، بالکل یا کوئی بھی یہی بات. بیان بازی جو ہے وہ ان کی جاری ہو سکتی تھی. جس طریقے سے صدر مسعود پزشکیان کے لیے کہا گیا کہ وہ غالباً شہید کیے جا چکے ہیں، لیکن پھر ان کا جب ویڈیو بیان سامنے آ گیا تو اس کے بعد بات ختم ہو گئی. تو نیتن یاہو ابھی تک جو ہے وہ اس کا کوئی سامنا نہیں ہوا، جس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ فی الحال ایران کا یہ جو دعویٰ ہے ابھی تک تو اس کے اندر صداقت نظر آتی ہے. اچھا گل صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ جو اسرائیل اور امریکہ جو معاملہ سارا چل رہا ہے، ایران کے پاس آپ فضائی طاقت کے اعتبار سے
اور اس وقت کون کون سے مسائل ہیں، کیونکہ ایران کا بھی یہ بھی دعویٰ سامنے آ رہا تھا کہ جو اب تک ہم نے چیزیں یوز کی ہیں وہ تو مطلب کہ ہماری بڑی تھی، ابھی تو اصل سرپرائز دینا باقی ہے. تو اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ ایران کے پاس کیا کیا چیزیں اس وقت موجود ہیں، اور نیوکلیر کا جو چیزیں سامان وہ تیار کر رہا تھا، کیا آیا وہ کنٹینیو رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، نیوکلیئر کو تو اب وہ کنٹینیو رکھیں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ نیوکلیئر سے پہلے بھی وہ 60% جو یورینیم ہے اس کو افزودہ کر چکے ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ نیوکلیئر تلف کرنا اب ان کے شاید بس کی بات نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے سب سے بڑی، کیونکہ اگر اب انہوں نے کیا، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شہادتیں بھی دیں، اپنے ملک کے اوپر بربادی بھی پھیری، اور یہ بربادی بار بار وہ ان کو پھیر جو ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پھیری جائے گی. کیونکہ اگر ایران ابھی نیوکلیئر تلف کرتا ہے تو اگلا بات ہوگی کہ جی آپ اپنے میزائلوں کی جو اس کو تلف کرتے ہیں یا ان کی جو رینج ہے محدود کر دیں، اور دوسری جانب جو ہے وہ یہ بھی کہیں گے پھر کہ آپ وہاں رجیم چینج کر دیں. تیسری بات جو ہے پھر وہ کہیں گے کہ آپ اسلام کے دائرے سے جو ہے وہ خارج ہو جائیں، آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، آپ مطلب یعنی کہ دوسرے لفظوں میں سرنڈر کر دیں مکمل، جو ہم کہیں وہ ہماری بات مان لیں. یہ تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ تو یہ بھی بات حقیقت ہے کہ ایران نیوکلیئر افسودگی کے لیے اس کی افزائش کے اوپر روکنے کے لیے تیار تھا، لیکن پھر جان بوجھ کے ان کے اوپر حملہ کرنا مقصد یہ تھا کہ اصل میں تو جو ناجائز ریاست اسرائیل ہے اس کو تقویت پہنچانی تھی ہر حالت میں، کیونکہ اسرائیل کو خطرہ تھا ایران سے، اور اسرائیل کو خطرہ پاکستان سے بھی ہے. اب ایسی صورت میں مجھے محسوس نہیں ہو رہا کہ وہاں کوئی کسی قسم کا بھی سرنڈر کریں گے، کیونکہ ابھی تو صرف 57 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سیز فائر کی باتیں کرنے لگے، جس کو صدر مسعود پزشکیان نے اور علی لاریجانی صاحب نے انکار کر دیا ہے. تو اس کا تو واضح مطلب یہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں نا، آپ جب جنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر 2-3 چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. خاص طور پہ آپ اگر ایک لیڈرشپ کو مارتے ہیں تو آپ باقیوں کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ نیگوسیٹ کر سکیں آپ ان کے ساتھ. اب جیسے ہیروشیما ناگاساکی کے اندر بم مارے گئے تو وہ ٹوکیو میں بھی مارے جا سکتے تھے، لیکن ٹوکیو میں اس لیے نہیں مارے گئے تاکہ کسی کے ساتھ بات چیت کی جا سکے. آپ جو بات چیت کرنے والے تھے ان کو تو آپ نے جو ہے وہ شہید کر ڈالا ہے، اور مزید آپ مان نہیں رہے، کیے چلے جا رہے ہیں. تو اس سے تو نظر یہ آتا ہے کہ کیا یہ جو لوگ ہیں جو بچ گئے ہیں یا بچ جائیں گے، کیا یہ سرنڈر کر دیں گے؟ تو سوال اچھا گل صاحب، آپ کی ملاقات بھی غالباً رہی ہے، یہ بات بھی ہوئی ہے، علی رجانی صاحب سے آپ کا تعلق بھی ہے، تو یہ بتائیے گا کہ ان کی پرسنالٹی کیسی ہے؟ وہاں پہ جو ایرانی صحافی ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو آیت اللہ خامنائی تھے وہ ذرا نرم تھے، کچھ بہت سے ایشوز پہ وہ کچھ نرم طبیعت سے بھی کام جو ہے لے لیتے تھے، لیکن یہ جو علی رجانی صاحب ہیں ان کے بارے میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ بڑے سخت مزاج ہیں. تو آپ کی بھی ان سے جو بات رہی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، لاریجانی صاحب جو ہیں وہ بڑے سیزنڈ آدمی ہیں، اور ان کے پہلے نیشنل سیکیورٹی وغیرہ کے معاملات کو دیکھتے رہے ہیں، اسی طریقے سے ان کو ان اینڈ آؤٹ پتہ ہے. پھر عمر میں وہ بہت کم ہیں. اب آیت اللہ خامنائی جس عمر کے اندر تھے، ظاہر ہے وہ بہت ساری بیماریاں بھی لاحق ہوتی ہیں، بہت ساری جو ہے مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، اور پھر عمر کے اس حصے کے اندر آدمی کے اندر رحم اور تھوڑا سا جو معاملات کو فہم و فراست سے جو ہے ڈیل کرنا وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. ظاہر ہے یہ عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے، لیکن جو علی لاریجانی صاحب ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہے. دیکھیں نا، اب یہ تمام چیزیں جو اگر ایسا ہو رہا ہے، ایران کے اندر ان کی قیادت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اب اگر یہ قیادت کسی صورت جو ہے امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کرے گی تو اس کے لوگ اس کی ٹکا بوٹی کر دیں گے. اس لیے اب یہ قیادت جو ہے مجبور ہوگی ایک سٹبن سٹانس اختیار کرنے پہ، ایک مضبوط اور غیر لچکدار رویہ جو ہے ان کو اختیار کرنا پڑے گا. کیونکہ یہی وہ وجہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو ایران چاہتا تھا ایگزیکٹلی وہ ہو گیا ہے، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اس پورے خطے میں ایک کیوٹک سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ کی جائے، اور وہ کیوس جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. اس ٹائم پہ جو گلف ریجن ہے وہ اس ٹائم پہ یہ کہہ رہا ہے کہ مہربانی کریں اور امریکہ اس جنگ کو بند کرائے. ایک بات تو بڑی بات ہے کہ یہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں، یہ جب جنگ تو ظاہر ہے دیر بدیر بند ہو ہی جانی ہے،
لیکن یہ جنگ جب بند ہوگی تو اس کے بعد وہ قیادت سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ کیا ہم جو ہے وہ اب ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں اور ریجن کے اندر امن لائیں، یا امریکہ کے ساتھ مزید ان کو جو ہے وہ فنڈ کریں تاکہ وہ ہمارے ممالک کا تباہی اور بربادی کا سبب اور سامان کریں۔ تو اچھا یہ وہ گل صاحب پوچھیں ہے لاسٹ جی۔ پہ آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے، لاسٹ پہ یہ بس کمنٹ کر دیں کہ آیت اللہ خامنائی کی جو شہادت تھی، لازمی بات ہے کہ اس میں ان کے کچھ اپنے لوگ بھی غدار ہوں گے، جو لوکیشن دی گئی یا اس کے بعد جو تصاویر سامنے آئی، تو ابھی تک آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں ان جو غدار تھے یا جو جاسوس تھے؟ کچھ منظریں یہاں پہ آئے ہوں گے، ایران کی جو اس وقت موجودہ قیادت ہے ان کے سامنے آگے ہوں گے وہ چہرے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ چہرے جو ہیں ابھی بھی پردے میں ہی ہیں اور مزید نقصان بھی پہنچائیں گے؟ اس کے حوالے سے کوئی اطلاعات سر آپ کے پاس لاسٹ پہ؟ دیکھیں وہ تو شہادت کو گلے لگانا چاہتے تھے، نہ انہوں نے اپنا ٹھکانہ تبدیل کیا نہ اپنی جگہ تبدیل کی۔ ابھی دیکھنے والی بات تو یہ ہے صرف کہ جو ان کے بہت سارے ایسے کیمراز ہیں جو کہ اس ٹائم پہ سرویلنس کے اور ٹریفک کے کیمراز ایران کے اندر لگے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو ہیک کر لیا گیا تھا کافی عرصے سے، اور مانیٹر کیا جا رہا تھا کہ کہاں کہاں جو ہے موومنٹ ہو رہی ہے، وی آئی پی موومنٹ کہاں کہاں ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے ان وی آئی پی موومنٹ کا پتہ لگاتے ہوئے لوگوں نے جو ہے وہ ان کو پھر ٹریک کیا اور پھر ان کا جو ہے وہ شہادت عمل میں آئی۔ اسی طرح سے جو باقی لیڈرشپ تھی اس کی بھی شہادت اسی طرح سے آئی ہے۔ لیکن بہرحال ایران کے اندر کالی بھیڑیں موجود ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور ان کو ان کالی بھیڑوں کا سدباب کرنا پڑے گا اگر وہ مستقبل میں اپنی مزید بربادی اور تباہی نہیں چاہتے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پوری دنیا اس ٹائم پہ ایران کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہی ہے، اس ٹائم پہ امریکہ کے حوالے سے نہیں بات کر رہی۔ اس ٹائم پہ یو ایس ایس ابراہم لنکن کا جو بیڑا ہے وہ اپنا بیڑا غرق ہونے سے کہ یہ تیار نہیں ہے، وہ بھاگ رہا ہے، اس نے اپنی لوکیشنز چینج کر لی ہیں اور پیچھے کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گیا۔ جس تیزی سے وہ آیا تھا اسی تیزی سے اب وہ واپسی کا سفر جو ہے اختیار کیے۔ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ریجن میں ان کے ممالک جو یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ جو ہے ان سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے، آج کم از کم ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ تو بھاگنے میں بھی بہت نمبر 1 ہے، اگر وہ آنے میں نمبر 1 ہے تو جانے میں بھی نمبر 1 ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی، آپ بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب کی، آپ گفتگو سن رہے تھے اس سارے سینیریو میں جو ایران کا اس وقت رول ہے وہ بھی آپ کو بتا رہے تھے، اور جو صورتحال بنی ہوئی ہے پاکستان اس میں کیا کر سکتا ہے یہ بھی عبداللہ حمید گل صاحب آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ آج کے اس پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔